کوئی مفسد ہے تو کوئی مصلح ہے، کوئی ظالم ہے تو کوئی مظلوم ہے، کوئی حاکم ہے تو کوئی محکوم ہے۔ انسان اس دنیا میں پیدا کیا گیا اللہ رب العزت کی بندگی کے لیے۔ اللہ نے دنیا میں پیدا کرنے کے بعد بتلا دیا کہ دنیا میں ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم اللہ کو پہچان سکو، اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزار سکو، دنیا میں جا کر کوئی فساد نہ ہو بلکہ دنیا میں جا کر صلاح ہو اور اپنے لیے فلاح کے کام ہو، صلاح کے کام ہو اور فلاح کے کام ہو۔ مؤذن بھی بلاتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کی طرف، کامیابی کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی بندگی کے لیے، اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے انسانوں کو بھیجا ہے، اور یہ بھی بتلا دیا ہے کہ یہ دنیا متاع الغرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ مچھر کا پر ہے۔ بتلا دیا ہے کہ دنیا میں یہ نہیں کہ دنیا میں پیدا ہوئے اور چھٹی، بلکہ تمہیں اللہ کی عدالت میں بھی پیش کیا جائے گا۔ لہذا اس عدالت میں پیشگی سے پہلے اپنے پاس ذخیرہ اعمال ہونا چاہیے، ذخیرہ عبادات ہونا چاہیے، اللہ کی فرما برداری والی زندگی ہونی چاہیے، اس لیے کہ غلام کو اپنے آقا کے سامنے حاضر ہونا ہے، ایک محکوم کو اپنے احکم الحاکمین کے سامنے حاضر ہونا ہے، ایک مخلوق کو اپنے خالق کے دربار میں حاضری دینا ہے۔ تو لہذا جب دربار میں حاضری ہوگی تو خالق کی مخلوق سے ملاقات ہوگی، جب دربار میں حاضری ہوگی تو اس عادل کی، اس احکم الحاکمین کی اپنی محکوم سے باتیں ہوگی اور حساب کتاب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پورا تمہارے اعمال کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو جہنم سے نکال لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے یہ دنیاوی زندگی متاع غرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ مشرکین کا سوال اور ان کا اعتراض بھی قرآن نقل کرتا ہے۔ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، ہڈی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا پھر بھی ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ ایک اعتراضانہ سوال ہے، اشکال ہے اللہ کے نبی پر کہ کیا مٹی بھی دوبارہ زندہ ہوتی ہے، کیا ہڈی بھی دوبارہ زندہ ہوتی ہے؟ او آباؤنا الاولون، سابقین ہمارے اور لاکھوں ہزاروں سال پہلے ہمارے آباء و اجداد مرے پڑے ہیں، ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، ارے کیا ان کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا ان کو کہہ دو، قل نعم، کیوں نہیں، ہاں ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ کی عدالت میں پیش کی ہونی ہے۔ قل نعم وانتم داخلون، اور ان کو بیوقوفوں کو کہہ دو کہ تمہیں ذلت کے ساتھ اللہ کی عدالت میں جمع کیا جائے گا، وانتم داخلون فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون، قیامت جب ان پر طاری ہو جائے گی دیکھتے کہ دیکھتے رہ جائے گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور کیا کہیں گے، افسوس ہے ہمارے اوپر، یہ ہے وہ قیامت کا دن، اور یہ کہے گے ہم تو اس دن کا انکار کیا کرتے تھے، یہی ہے وہ دن جس کو ہم جھٹلایا کرتے تھے۔ تو معلوم ہو گیا کہ اللہ کی عدالت میں پیشگی ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی عدالت میں پیش کیوں کیا جائے گا؟ اللہ نے جب یہ زندگی دے دی اس کے بعد دوبارہ زندگی دینے کی کیا وجہ، دوبارہ زندہ پیدا کرنے کی کیا وجہ؟ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، فرما برداری میں زندگی گزار رہا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس کے ہاتھ پاؤں سے، اس کی زبان سے، اس کی آنکھوں سے، اس کے دماغ سے
دوسرا انسان صحیح اور سالم ہے، لیکن دیکھتے ہیں دوسرے انسان کو جس نے تباہی مچا رکھی ہے، فساد مچا رکھا ہے، جس کے ظلم سے ہر انسان ڈرتا ہے، مظلوموں پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کو دبایا جا رہا ہے، ان کی زمینوں پر غاصبانہ قبضہ کیا جا رہا ہے، ان کی جان کو، ان کے مال کو، ان کی اولاد کو ختم کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی پکڑ نہیں۔ دنیا میں دیکھتے ہیں ایک نیک انسان ہے، اس کو خواہ ظلم کیا جا رہا ہے، جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، امام احمد بن حنبل کے کوڑے لگائے جا رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکل رہا ہے۔ کیا انہوں نے کوئی ظلم کیا تھا؟ کیا انہوں نے اللہ کی کوئی نافرمانی کی تھی؟ تو انسانوں کو ہم دنیا میں جب دیکھتے ہیں، جس کو جیسی جزا ملنی چاہیے دنیا میں بہت سی مرتبہ اس کو نہیں ملتی ہے۔ ایک مظلوم عدالتوں کے چکر لگاتا ہے، انصاف نہیں ملتا ہے، اس کی زندگی یوں ہی گزر جاتی ہے۔ ایک اللہ کا نیک بندہ بیماریوں میں، تنگدستی میں، فقیری میں زندگی گزار کر چلا جاتا ہے، اس کو کوئی انعام نہیں ملتا ہے، اور یہ ظالم ہے جو ظلم کرتا رہتا ہے۔ یہاں کی عدالتیں کوئی فیصلہ نہیں کرتی ہے، اس کو ظلم کی سزا نہیں سناتی ہے۔ تو اب ہم عقل سے ہی پوچھتے ہیں، کیا ظالم کو سزا ملنی چاہیے کہ نہیں؟ دنیا میں تو اس کو ملی نہیں، عقل کہتی ہے کیوں نہیں، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو لہذا ہماری شریعت کہتی ہے اسی کی جواب دہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بنایا ہے۔ یہاں پر اللہ کے فرما بردار پر کتنا ہی ظلم و ستم کر دیا جائے، کل قیامت کے دن بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنی عدالت میں بدلہ لینے والا ہے، اور اللہ ان ظالموں کو ان کے ظلم کا جواب دینے والا ہے، کافروں کو ان کے کفر کا جواب دینے والا ہے، ان کو سزا دینے والا ہے۔ لہذا اللہ کی عدالت میں پیش کی اور اللہ کی عدالت میں جمع ہونا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ قرآن سے تو ثابت ہے ہی، عقل سے بھی ثابت ہے۔ عقل سے ثابت اس لیے ہے کہ ایک ظالم ظلم کرتا کرتا مر گیا، یہ فرعون ظلم کرتا کرتا مر گیا، اس پر اس کی زندگی میں کسی نے اس کے ظلم کا جواب دیا؟ بس آخر میں ایسا تو ہوا ہے ایک ہی مرتبہ اس کو دریائے نیل میں ڈبو دیا گیا، لیکن جیسی سزا اس کو زندگی میں ملنی چاہیے تھی، ہر اس کے عمل کا اس کو جواب ملنا چاہیے تھا، نہیں ملا ہے۔ اسی طرح ایک ظالم ظلم کرتا کرتا مر جاتا ہے، حتیٰ کہ ظالم ہے لیکن حکمرانی بھی کرتا ہے۔ ظالم کو حکمرانی کہنی چاہیے، ظالم کو تو نیچے بیٹھنا چاہیے، لیکن دنیا کا نظام ہم دیکھتے ہیں ایک ظالم بھی بادشاہ بن جاتا ہے، ایک ظالم بھی حکمرانی کر لیتا ہے، بادشاہت کر دیتا ہے، اور جس پر جب چاہتا ہے ظلم کرتا ہے۔ تو عقل کہتی ہے دنیا میں اس کو سزا ملی نہیں، آخرت کا دن ضرور ہونا چاہیے جہاں پر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے اور مظلوم کو بتایا جائے تمہارا اللہ زندہ ہے، اس نے ان کو ڈھیل دی تھی، آج دیکھو کیسی کیسی ان کو سزا مل رہی ہے، اور وہ سزا جہنم کی سزا ہے، اور تم نے اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاری، لہذا تم اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کافروں کے لیے ٹھکانہ جہنم اور اللہ کے فرما برداروں کے لیے ٹھکانہ جنت، اسی کا نام ہے یوم آخرت، اور اسی کا نام ہے دوبارہ زندہ پیدا ہونا، جو قرآن حدیث سے تو ثابت ہی ثابت ہے، عقل سے بھی ثابت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو